حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنہگار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ جب زمین پر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کا بھینکر منظر کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتامت انت کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزی ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، بنا کپڑے اور غیر مختن یعنی ختنہ نہ کیا ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورت سب اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ان کا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار یعنی کہ سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا، اور خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڈھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ روایات میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاص سواریوں پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اچھے، کام کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور زمین کی سختی اور خوف انہیں سیدھا چلنے نہیں دے گی، اور کچھ لوگ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے،
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام کی طرح ہو جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ کیوں نہ ایسے شخص کی تلاش کرو جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے، تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر سب لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہیں گے، اے سیدنا آدم، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی۔ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ گئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں غلطی ہو گئی، اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام عبدًا شکوراً یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل میں ہیں اور ہم پر کتنی بڑی تکلیف آ چکی ہے؟ کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرمائیں گے؟ وہ کہیں گے، میرے رب نے آج جیسا غضب فرمایا پہلے کبھی نہیں فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی حفاظت کی پرواہ ہے، اس لیے تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاؤں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا اور حسن تعریف کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولے گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت، امن اور رزق جیسی نعمتیں عطا کی تو تم نے بدلے میں کیسے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی بندگی کی؟ حضرت ابو برزہ السلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہر نعمت، وقت اور موقع ایک امانت ہے اور اس کا حساب اللہ کے حضور دینا لازمی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا،
جب بندوں کے اعمال کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کے سارے اعمال پر مشتمل ایک کتاب دی جائے گی، تو مومن کو عزت کے طور پر اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تو اس وقت جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب کتاب بہت آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و اعمال کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا، لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے یعنی بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب حساب کتاب ختم ہوگا اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں بندے کے اعمالوں کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی اصل صورت کا انداز اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت مومن کا مزاج ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بد زبان، بیہودہ، گندی باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ پل صراط ایک تیز دھار والا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی میں اس سے گزرے گا، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسیٹتے ہوئے اس سے گزریں گے۔ جو مومن ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو منافق اور کافر ہوگا وہ پل صراط سے پھسل جائے گا اور دوزخ میں گر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرے ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد بنا مدد یعنی شفاعت کے رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا، میرے رب ان کا حساب کتاب جلدی کر۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا، اور میں دروگائے جہنم کے مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہو تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد اپنا سر اٹھائیے اور بات چیت کیجیے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤں گا اسے بھی اس جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قیامت کے دن کی سختی سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے دوستو خدا حافظ۔